کے گلے میں پڑے گا اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلوں میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب گرفتار تو ضرور ہوں گے، الیکشن سے دستبرداری ہو جائے گی اور واقعی میں وہ اس طرف تو پی ٹی آئی خود جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز میں، اور اس سے زیادہ دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کی یہی علامت ہے۔ آپ وزیر اعظم تھے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا تھا، جو پولیس کر رہی تھی، ان کی بھی اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی تھی، مسجدوں سے نکال کر مارا گیا تھا۔ اس وقت آپ کا یہ جو نظریہ تھا اور یہ بیرون ملک والے جو انسانی ہمدردی دکھانے والے برگر جو ہیں، یہ برگے کہاں پہ تھے؟ وہ برگے جو تھے وہ اس وقت کہاں سو رہے تھے جب ٹی ایل پی کے اہلکاروں کو مارا جا رہا تھا اور ان کو ایک رات میں ان کا صفایا کر دیا تھا، کیونکہ ریاست آپ کے ساتھ تھی۔ کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ پولیس پر حملہ کرنے والے یہ لوگ کون تھے جن کی زبان پولیس نہیں سمجھ رہی تھی؟ اور پولیس والوں میں پشتو بولنے والے اور کوستانی بولنے والے اور سندھی، پنجابی، بلوچی، مطلب پاکستان کی تمام زبانیں سننے اور بولنے والے موجود تھے، لیکن ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت بڑی خبر ہے، اور ابھی تو کان کھولنے پڑیں گے آپ کو، اس بات پر سوچنا ہوگا، اور یہ ریاست کا کام ہے، ریاست کو سوچنا ہوگا کہ آیا یہ بات درست ہے، اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کر کے اگر یہ بات درست نکلے تو پھر اس چیز کا کلا کما کر دینا چاہیے۔ عمران خان اپنی جال میں خود ہی پھنس کے، جو جال انہوں نے دوسروں کے لیے بنا تھا اس جال میں پھنستے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اپنے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی اور سابقہ ایم این اے، ایم پی اے، جتنے بھی لیڈرشپ ہے، وہ سب یہ چاہتی ہے کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں تاکہ ان کی جان بچ جائے، پارٹی بچ جائے، ورنہ کاف لیگ والا حال ہو سکتا ہے۔ ان ٹاپک پہ آج گفتگو کرنی ہے، اور شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے، سچ پر مبنی تجزیہ آپ سنتے رہیں، آپ کو حقیقت پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا الیکشن ملتوی ہونے کے چانسز ہیں؟ جی، آپ کو یہ بات 100% یقین ہونا چاہیے کہ کل کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا، جس طرح سے تشدد ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو وہ بھی ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو یہ کہیں کہ گرفتاری دے دیں، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے پیٹرول بم پھینکنے شروع کر دیے ہیں اور گاڑیاں جلانی اور پولیس پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس طرح کے حالات رہیں تو الیکشن ملتوی ہوں گے، اور الیکشن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور الیکشن ایک ساتھ میں ہوں گے، چاہے وہ 2023 کے آخر میں ہو یا 24 میں ہو، یہ الیکشن اکٹھے ہوں گے۔ یہ الگ الگ صوبوں کے الیکشن اور یہ قومی اسمبلی کے الیکشن یہ نہیں ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح سے ریمارکس دیے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں، اور ان کو سنتے ہوئے یہ ابھی لگ رہا ہے کہ ان کی بھی غیرت جاگ چکی ہے، ان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو لاڈلا پن اس کے ساتھ اختیار کیا ہوا تھا، جس کو گود میں لے رہے تھے اور ابھی گود سے اتار نہیں رہے تھے، تو یہ ان کے لیے بھاری پڑ رہا ہے، اور یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، یعنی کہ عام لوگ ہیں۔ عام لوگ سے مطلب یہ کہ اس میں ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، اور عام یہی ورکر ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، ممی ڈیڈی کہنے والے اور یہ برگر ٹائپ کے ورکر جو کہ رات کو 2 بجے سوتے ہیں اور دن کو 2 بجے جاگنے کے عادی، برگر سے ناشتہ کرنے والے بریڈ کے ساتھ، اور انہوں نے اتنا بڑا مقابلہ کر دیا پولیس کے ساتھ۔ جی نہیں، وہ لوگ نہیں تھے پولیس کے، شاید یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر پولیس اہلکاروں کے مطابق کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ پاکستانی زبان نہیں تھی، یعنی ان کو زیادہ تر یہ شکوک و شبہات ہیں کہ ممکن ہے کہ ان میں سے زیادہ تر جو تعداد تھی وہ العدم تحریک طالبان کے لوگ ہو سکتے ہیں، کہ ان کو کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یعنی کہ پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کیا نرم گوشہ ہے تحریک طالبان پاکستان کے لیے، تو یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ بالکل اس سے خطرے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، اور پولیس والوں کا جو پولیس اہلکاروں کا جو کہنا ہے، جو ان کی شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، تو یہ آنے والے وقت میں بھی یہ بھی ان کے گلے میں پڑے گا اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلوں میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب گرفتار تو ضرور ہوں گے۔ وہ جب ریاست چاہے گی تو وہ اس کے 10 منٹ کے اندر 10 منٹ میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا،
یہ کل کیوں پولیس کو بھیجا گیا تھا اور یہ بار بار پولیس کو کیوں بھیج رہے ہیں کہ گرفتار نہیں کرنا؟ جی یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بالکل یہ گرفتار نہیں کرنا، یہ سچویشن ایسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی فضا بنے، ایسا ماحول بنے۔ سب سے پہلے تو الیکشن سے دستبرداری ہو جائے گی، اور واقعی میں وہ اس طرف تو پی ٹی آئی خود جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور عمران خان گرفتاری سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ جن کے خلاف بول رہے تھے، جن کا نام لے لے کے باتیں کر رہے تھے، تو اسلام آباد پولیس اگر گرفتار کرے گی تو سچ بات ہے کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی اور وہ ان کے حوالے کرے گی۔ تو وہ اس کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے ورکرز کے سامنے اور کیمرے کے سامنے جس طرح سے زبان استعمال کرتے ہیں اور جس طرح دھمکیاں دیتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، تو آیا وہ اس کا ریئیکشن نہیں دکھائیں گے؟ یہ تو پاکستان میں عام ہے، یہ تو ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اب آتے ہیں جی، عمران خان اپنے جال میں خود ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، عمران خان نے جو جال بنا تھا یہ پی ڈی ایم کے لیے کہ استعفیٰ دیا، استعفے دے کر پھر اسمبلیاں دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے، اور انتخابات میں 2/3 اکثریت لے کر دونوں صوبوں میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جنرل الیکشن میں وہ صوبوں کی مشینری استعمال کر کے وہاں پر بھی آپ کو باہری کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ آپ نے جال بنا تھا، لیکن یہ جال آپ کا ناکام رہا ہے۔ یہ والا بھی آپ کا جو پتہ تھا یہ بھی آپ کا فیل ہو چکا ہے، آپ تمام پتے کھیل چکے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نقصان تو آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور الیکشن ہو سکتا ہے کہ یہ جنرل الیکشن بھی جس طرح سے فضا بن رہی ہے، آپ کے اوپر کیسز پہ کیسز بن رہے ہیں، اور آپ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں تبھی تو کیسز بن رہے ہیں۔ آپ غلطیوں پہ غلطیاں نہ کرتے تو یہ کیسز بھی تو نہ بنتے نا۔ تو یہ کیسز ابھی تو کسی نیب کا ادارہ یا کسی طرف سے، کوئی حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے کوئی اس طرح سے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی۔ ابھی تو صرف اور صرف عدالتی احکامات آپ تک پہنچانے کے لیے ایس پی کچھ پولیس افسران کے ہمراہ آتے ہیں، تو آپ کے ورکر آگے سے ہوا پٹرول بم استعمال کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں جلاتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور پرتشدد واقعات کیا ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کی یہی علامت ہے۔ آپ وزیر اعظم تھے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا تھا، جو پولیس کر رہی تھی اور پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال تھی۔ اس میں کئی لوگوں کی وفات ہوئی تھی، شہادتیں ہوئی تھی، وہاں پر پولیس والوں کی بھی شہادتیں ہوئی تھی، ٹی ایل پی کے بھی اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی تھی، مسجدوں سے نکال کر مارا گیا تھا۔ کیا وہ انسانیت نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اس وقت آپ کا یہ جو نظریہ تھا، اور یہ بیرون ملک والے جو انسانی ہمدردی دکھانے والے برگر جو ہیں، یہ برگے کہاں پہ تھے؟ وہ برگے جو تھے وہ اس وقت کہاں سو رہے تھے جب ٹی ایل پی کے اہلکاروں کو مارا جا رہا تھا، اور ان کو ایک رات میں ان کا صفایا کر دیا تھا، کیونکہ ریاست آپ کے ساتھ تھی اور ریاست نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور ریاست چاہتی تھی کہ ابھی ان کا کلا کما کیا جائے۔ تو اسی طرح آج ریاست جب چاہے گی، آپ کو سب سے پہلے دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، اور وہ غلطی آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، اور وہ غلطی آپ کے کارکن شاید کم ہوں، لیکن اس کے اندر جو موجود ہیں آپ کے کرائے کے اہلکار، تو وہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ آپ کے گرفتار ہونے سے یا ایک رات اسلام آباد کی پولیس کے حوالے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔